نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے سود کیا ہے، سود کے اثرات کیا ہوتے ہیں، سود کے نقصانات کیا ہے، ہم سود سے کیوں کر بچے، اور سود ہمارے معاشرے پر اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے کیا برے اثرات مرتب کرتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں ہم ربیع الاول کے اس مہینے کو انسداد سود کے مہم کے طور پر منانے جا رہے ہیں، تو اس کی مختصر تاریخ کیا ہے کہ پاکستان میں سود کو قانونی لحاظ سے، عدالتی لحاظ سے، ریاستی لحاظ سے ممنوع قرار دینے کی کاوشیں شروع سے لے کر اب تک کیا ہوئی ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، اور آخر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے حوالے سے جو رہنمائی فرمائی اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کے ان آیات میں سے ہے جس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ سود کے معاملے میں یہ آخری آیات ہے قرآن حکیم کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے کی جو آیات ہے وہ بیسک سٹیپس ہے، اور یہ آخری حتمی قطعی اور دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا۔ ہاں، کاروبار، تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ ایمان والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف الہی، اللہ کی رغبت، اللہ کی طرف پلٹنا، یہ تقوی کی شکل ہے۔ اور پھر فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو کچھ تمہارا سود کسی کے ذمہ یا جو بھی معاملہ ہے اسے ترک کر دو، چھوڑ دو، اور اس کے لیے شرط بتائی یا نتیجہ بتایا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والو۔ گویا ایمان اور سودی کاروبار ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر ایمان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے قائم رکھنا ہے تو سود سے اپنا تعلق منقطع کرنا ہوگا، ترک کرنا ہوگا، چھوڑ دینا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، سودی معاملات سے اپنے آپ کو الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس کا گناہ، جرم کیا ہے؟ فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ تو اب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر کوئی اعلان جنگ کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس آیت کے اس ٹکڑے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بقیہ تمام گناہ، تمام غلطیاں، تمام کوتاہیاں جو ہم اعمال میں سر انجام دیتے ہیں، ان سب کے گناہوں کو قرآن حکیم کہیں تو سزا کا ذکر کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی قتل کرتا ہے تو اسے بدلے میں قتل کر دیا جائے، تاکہ معاشرے کو مالی لحاظ سے بھی، جانی لحاظ سے بھی، انہیں معاشی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی لڑائی جھگڑوں میں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس طرح قرآن حکیم معاشرے کو اخلاقی لحاظ سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی سزائے تجویز کرتا ہے۔ لیکن سود کے معاملے میں قرآن حکیم نے جو مقدمہ قائم کیا ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کا۔ ہم جانتے ہیں اعلان جنگ بغاوت، نافرمانی کی انتہائی شکل ہے، اور ہم اس بات کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اعلان جنگ کرتے ہیں ہمیشہ کس کے خلاف؟ جس سے مقابلہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہو کہ ہم مقابلہ کر لیں۔ اور اگر ہم سود کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے متحارب قوت بنتے ہیں
مقابلے میں آتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں، تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے بقیہ تمام گناہ، یعنی زنا، قتل، چوری، ڈکیتی کے مقابلے میں قرآن حکیم اسے سب سے بڑا جرم ٹھہراتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے وہ بد اثرات جو معاشرے اور اجتماعیت پر واضح ہوتے ہیں، معاشرہ شکار ہو جاتا ہے، وہ اثرات جو معاشرہ اس کے نتیجے میں بھگتتا ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ بقیہ تمام جرائم انفرادی طور کے ہوتے ہیں، یا تو اگر زنا کا معاملہ ہے تو 2 افراد، اگر اعلانیہ ہے تو چند افراد تک معاملہ جائے گا، چوری ہے تو 2 افراد یا ایک فرد کسی ادارے سے چوری کرے گا۔ لیکن سود چونکہ ایک نظام اور سسٹم ہے، ایک اجتماعی سود جو اثرات مرتب کرتا ہے، وہ نہ صرف فرد کو تباہ کر دیتا ہے بلکہ وہ معاشرے کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے مترادف ٹھہرایا۔ اس لیے اقبال سود کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے مرگ مفاجات، یعنی ایک فرد جو لاکھوں کے لیے تباہی کا پیغام بن جاتا۔ قرآن حکیم نے سود خور کو ایک محاورے میں تشبیہ دی ہے ایک ایسے مجنون اور پاگل سے جو باولا ہوا پھرتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کی تشبیہ کہ چونکہ سود خور ہر حال میں اپنے پیدے کے لیے، چاہے وہ 2 پیسے کا ہو یا 2 کروڑ کا ہو یا اربوں اور کربوں کا، اس کے لیے وہ جتنا باولا ہوا پھرتا ہے، چاہے سود فرد کا ہو، چاہے سود ہمارے نظام یعنی بینکاری نظام کے تحت ہو تب بھی، معاشی نظام کے تحت ہو تب بھی، یعنی چاہے سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہو، چاہے سوشلزم یا دیگر کسی نظام کے تحت ہو، تمام نظام ہائے باطلہ جو اسلام کے مقابلے میں اس وقت ہے، ان کی بنیاد سود پر ہے۔ اس لیے اسلام ممیز اور ممتاز ہو جاتا ہے اپنے مکمل معاشی نظام میں، جس کے اثرات سود کی صورت میں وہ اپنے معاشرتی نظام پر یا معاشرے پر نہیں پڑنے دیتا۔ اس لیے معاشرے میں بغض، معاشرے میں بخل، خود غرضی، تنفر اور ہر حال میں اپنے 2 پیسے کے لیے دوسروں کا نقصان کے یہ اسلوب، دوسروں کی تباہی کا یہ انداز، یہ پنپنے نہیں پاتا۔ اب قرآن حکیم نے جب سود اور تجارت کا تقابل کرتے ہوئے سود کو حرام اور تجارت کو حلال ٹھہرایا، تو ہمیں ان فرق کو بھی جاننا ہوگا جو سود اور تجارت کے درمیان ہے۔ تجارت میں دراصل کوئی شخص کوئی چیز لیتا ہے دوسرے سے اور کوئی شخص کوئی چیز فروخت کرتا ہے، یعنی کوئی خریدار ہے اور کوئی فروخت کرنے والا ہے، دونوں میں منافع کا مساوی تبادلہ ہوتا ہے، دونوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں سود میں فائدہ یقینی طور پر مستقبل میں محفوظ کر کے یہ صرف سود خور کا ہوتا ہے۔ جو سود لیتا ہے وہ ادائیگی کرتا رہے گا پورا، اور وہ اضافہ بھی دے گا جو اس نے متعین کر رکھا ہے۔ اس لیے ہمارے ماہرین نے، علماء کرام نے سود کی جو تعریف کی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حدیث اور دیگر وہ تمام احادیث جو بخاری اور مسلم میں ہیں اس کی بنیاد پر جامع تعریف جو سود کی گئی کہ وہ مشروط اضافہ جو معاہدہ لین و دین میں بغیر کسی حق کے حاصل کیا جائے، یعنی حق نہ ہو، ایک مشروط معاہدہ ہو لین دین کا۔ اب اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ سود دینے والا طے کر دیتا ہے کہ آئندہ 20 سال 50 سال تک آپ ادائیگی کرتے رہیں گے، اور شرع ادائیگی
یہ ہوگی 5%، 10%، 15%۔ اب جس نے پیسہ لے لیا وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کبھی اسے فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ یا اس کی پوری ٹیم یا پورا ادارہ وہ تو محنت میں جڑا ہوگا، تب بھی نقصان کا امکان اور فائدے کا بھی امکان ہوگا۔ لیکن جس شخص نے صرف پیسہ دیا ہے وہ بالکل مطمئن، اسے کبھی بھی کسی نقصان کا اندیشہ نہیں۔ ہمارا بینکاری نظام کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ وہ نقصان، اصل زر میں نقصان نہ ہونے کی گارنٹی۔ اور یہ جو بینک والے کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ہم فائدہ اور نقصان کی بنیاد پر کام کرتے ہیں دونوں کے، تو یہ دراصل جو شرح مارک اپ ہے یا جو اضافہ ہے اس میں کمی بیشی کا امکان ہوتا ہے، لیکن اصل زر کی تو بینک گارنٹی دیتا ہے کہ وہ محفوظ ہوگا، تبھی تو اس سے کوئی نقصان نہیں۔ تو افراد معاشرے کے وہ 20 سال تک یہ نہیں جانتے کہ کل کے حالات کیا ہوں گے، لیکن سود دینے والا فرد یا سود دینے والا ادارہ مطمئن ہوتا ہے کہ بھائی حالات کچھ بھی ہو، سیلاب آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے اپنا فائدہ اضافی کے ساتھ ملتا رہے گا۔ اب ہم سود کے لفظی معنی، جس کے لیے قرآن حکیم لفظ ربا کا استعمال کرتا ہے اور اردو میں اس کا معنی ہم سود سے کرتے ہیں، جس کی تعریف ماہرین نے ان الفاظ میں کی کہ وہ مشروط اضافہ ہے، یعنی جتنی رقم ادا کی گئی اس پہ ایک مشروط اضافہ۔ اور یہ مشروط اضافہ جو اس مال، اس لین دین میں ہے، اس معاہدے میں ہے، یہ بغیر کسی عوض یا بغیر کسی حق کے ہے۔ اس لیے سود کے نتیجے میں جو انسانی محبت، اخوت، ہمدردی، اجتماعی فلاح و بہبود، یہ تمام تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی مثالیں ہم اپنے ارد گرد اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، لوگوں کی بدحالی۔ ہم مثلا ایک مثال جان لیتے ہیں، جنگ عظیم میں جرمنی تباہ ہوتا ہے، جرمنی پہ جنگ کے لیے قرضہ لیتا ہے، اس کے نتیجے میں جرمنی کی معیشت تو تباہ ہو گئی، لیکن جرمنی کو قرض دینے والے لوگوں کے آمدنی میں سود کے نتیجے میں اضافہ ہوا۔ تبھی تو ہٹلر یہودیوں کے اس رد عمل پہ اتر آیا کہ جرمنی تو جنگ میں کامیاب ہوا، لیکن یہودیوں نے کاروباری لحاظ سے، بینکاری لحاظ سے سودی قرضے دے کر اپنا فائدہ حاصل کیا۔ دنیا میں کہیں بھی جنگ ہو تو ملک تباہ ہو جائے گا، لوگ تباہ ہو جائیں گے، لیکن بینک جو قرض دیں گے وہ فائدے میں رہیں گے۔ یا کوئی بھی اور حادثہ آ جائے، یہاں تک کہ ہم جو قرض حاصل کرتے ہیں سود پہ، یہ سودی قرض چاہے ہم ورلڈ بینک سے لے یا IMF سے لے یا اندرونی طور پر بینکوں سے لے، یہ کبھی بھی ہماری ضرورت کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ جس میں ان کو مارک اپ شرعی سود زیادہ ملے گا اس پہ وہ سود دیں گے، اور اس کے بعد ہمارا معاشی اور معاشرتی نظام مستقل طور پر آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے کہ ہم یہاں روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرائمری تعلیم کے لیے بھی ورلڈ بینک یا IMF مشورے دیتا ہے، ہمارے معاشرتی معاملات ان کے کہنے کے مطابق کنٹرول ہو۔ یہ سب وہ سیاسی اور معاشرتی اثرات ہیں جو قرضوں کی صورت میں ہمیں ماننے پڑتے ہیں۔ اس لیے ہم قرضوں کی، سود کی جو نقصانات ہے اس پہ ذرا تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اخلاقی اثرات، انہیں معاشرے کے اخلاقیات میں سود یا سودخوری دراصل ایک نفسیاتی کیفیت، ایک مائنڈ سیٹ متعین کرتا ہے، جس میں خود غرضی، بخل، تنگ دلی یا سنگ دلی
یہ اس کے نفسیاتی اثرات ہیں. یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ جب بھی ہم سود کی بات کرتے ہیں تو ایک سودی رویے کو ہمیں جانچنا چاہیے. یہ سودی رویہ صرف مالی معاملات تک محدود نہیں ہے. اگر ہم علم کو بھی اسی طرح کنٹرول کر کے جب تک کہ کوئی اضافہ نہ ہو، جب تک کہ کوئی اس کی مادی فائدہ نہ ہو، اس طرح ہمارے پاس جو کچھ معاشرے کو دینے کے لیے موجود ہے ان سب کو جب ہم اس طرح کنٹرول کر کے صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں بھلے معاشرے کو نقصانات ہو، تو یہی وہ سودخوری رویہ ہے جو قرآن حکیم، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکنا چاہتے ہیں. اس کے نتیجے میں اسی بخل، جیسے کہ آج کل دنیا میں ہمارے ہاں جس معاملے کو سب سے زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ یہ جو بیرون سے ڈونیشن کے لیے یا یہاں پر لوگ ڈونیشن کے طور پر، انفاق کے طور پر ایک دوسرے کو جو کچھ دیتے ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے. اس کے لیے عنوان تو دہشت گردی کا بنایا گیا کہ یہ پیسہ منفی معنوں میں استعمال ہو، لیکن جہاں سب کچھ درست، واضح اور متعین مقامات پر پلس سرگرمیوں پہ خرچ ہو رہا ہو، اس کو بھی آہستہ آہستہ مشکل بنا دیا گیا. اس لیے کہ انفاق یہ سود کے جڑے کاٹنے والا قرآنی رویہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے کہ مومن وہ سود کے بجائے قرض حسنہ اور دیگر صورتوں میں معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو اخلاقی نقصانات کے بعد نقصانات کا دوسرا دائرہ ہے معاشرتی تمدنی نقصانات. جس سوسائٹی اور معاشرے میں کوئی شخص دوسرے کو ضرورت کے وقت، تکلیف کے وقت کچھ دینے کے بجائے، جیسے ہم اگر ایک جائزہ لے لیں، اس کورونا کی تکلیف دہ بیماری کے دوران پورا معاشرہ جس تکلیف کا شکار رہا، یا جب کوئی سیلاب آ جاتے ہیں، یا جب کوئی جنگ کسی قوم پہ مسلط ہو جاتی ہے، تو آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ ہمارے جتنے مالیاتی سودی بنیاد کے ادارے ہیں وہ اتنا خرچ کرے، وہ دوسروں کو اتنا دے معاشرے کو جتنا کہ عام افراد معاشرے میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. ہم تمدنی لحاظ سے اس لیے تباہ ہو جاتے ہیں کہ سودخور فرد یا ادارے اس کو تو اپنا سود پورا حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ منتیں کر کے کچھ دنوں کے لیے ہم رعایت حاصل کر لیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ معاشرہ فرد سود کے لحاظ سے لوٹنے لگ جاتا ہے اور پورا معاشرہ شکار ہو جاتا ہے ان تکلیفوں کا. معاشی نقصانات کی دوسری شکل، سود کے نقصانات کی تیسری قسم ہے معاشی نقصان. معاشی نقصان سے پہلے ہمیں ایک یہ بات سمجھنی ہوگی کہ سود بنیادی طور پہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک وہ سود جو ذاتی انفرادی استعمال کے لیے لوگ ایک دوسرے سے لیتے ہیں، اور یہ گلی میں، محلوں میں. اس کے خلاف پاکستان میں جماعت اسلامی نے پچھلے KPK کے دور حکومت میں ایک قانون منظور کیا، اس کی سزا متعین ہوئی اور وہ انفرادی سود روک دیا گیا، جرم قرار دیا گیا. اب اس کی دوبارہ قرارداد سینٹ آف پاکستان میں اور وہ منظوری کے مراحل میں ہے. تو ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل قرض کی، سود کی، وہ ہے جو تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے لیا جاتا ہے، جسے عام اصطلاح میں سمپل انٹرسٹ اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. انہیں سود انفرادی سود یا مرکب سود. ان دونوں کے نتیجے میں نقصان معاشرے کو معاشی لحاظ سے، انہیں اخلاقی اور معاشرتی بھی، لیکن معاشی لحاظ سے بھی یکساں بھگتنا ہوتا ہے. اس لیے جو قرض کے نقصانات ہیں کہ اس بنیاد پر، اس سود مرکب میں، کمپاؤنڈ میں بھی اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ جو رائج الوقت
شرع سود کے برابر ہو. انہیں یہ ہے کہ ہمیں سود کس میں زیادہ ملے گا، شرع سود کس پر. اس لیے جو ممالک، جو ادارے زیادہ شرع سود دیں گے وہ وہاں جائیں گے، چاہے ملک کے لیے یہ ضروری ہو یا نہ ہو، یا ملک کے لیے کتنے ضروری ہو. جیسے ہمارے ملک کی کتنی ہی ایسے ضروریات ہیں جو قوم کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے مالیاتی اداروں کو کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ اس شرع سود سے ان کو آپر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے وہ اس میں سرمایہ کاری سے رکے ہوئے ہیں. تو سودی کاروباروں میں، سودی معیشت میں دراصل قوم یا ملک یا ریاست کے ضروریات کی بجائے صرف مالیاتی ادارے اپنے شرع سود کا خیال رکھیں گے. نمبر 2، جن کاموں کے لیے لگایا جاتا ہے، یہ سرمایہ دیا جاتا ہے سود میں، چاہے وہ تجارتی ہو، صنعتی ہو یا زراعتی ہو، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خود ضرورت ہے قوم کی، ملک کی، بلکہ دراصل جس بنیاد پر ان اداروں کو زیادہ فائدہ ہو، قطع نظر کے کہ وہ مفید کتنے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ ضروری کتنے ہیں. اور اس طرح تیسرے نمبر پر سرمایہ دار، سود دینے والا سرمایہ کار ادارہ یا سرمایہ دار فرد، وہ چونکہ نفع نقصان میں شریک نہیں ہوتا، اس کا فائدہ متعین ہوتا ہے، اس لیے اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کاروبار یا چیز بن رہی ہے یا نہیں. اس کی بلائی سے یا برائی سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ اسے اصل دلچسپی صرف اپنے مالی فائدے سے ہے. اس لیے اب سوال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ملا کیا. جب بھی ان قومیں تجزیہ کرتی ہے تو تجزیہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا. اگر ہم اس فائدے کو دیکھیں تو پاکستان کے ذمہ واجب الادا مجموعی قرضے وہ 36.3 یعنی 3 ٹریلین یعنی 36,000 ارب روپوں سے زیادہ کا قرضہ ہے، جس کے میں اور آپ ذمہ دار ہیں. جن جن مدات میں جن جن کاموں کے لیے لیا گیا، ان کاموں کی کیا تفصیلات ہے، یہ ہم اپنے معاشرے کے معاشی لحاظ سے صورتحال کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. ہم یہاں پر ایک مختصر جائزہ اس بات کا بھی لیں گے کہ اس سودی مہم، اس سودی نظام کے خلاف ہماری اس جدوجہد کی بنیاد کیا ہے، اور ہم یہ بات اب کیوں دوبارہ کر رہے ہیں. سود کے حرمت، سود کے نقصانات، وہ تو قرآن حکیم نے سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں، اور آخر حکم سورہ بقرہ کی ان آیات میں ارشاد فرمایا. یہ پہلی بنیاد ہے. بقیہ گناہوں کی طرح اس گناہ سے قوم کو بچانے کے لیے ہماری کاوشوں کی. دوسری بنیاد، قیام پاکستان دراصل اسلامی نظام کو عملاً ایک معاشرتی شکل دینے کی کاوش تھی. اس لیے بانی پاکستان محمد علی جناح نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب بمقام کراچی گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور سرمایہ دارانہ نظام، سوشلزم کے نظام کی تباہیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیٹ بینک اسلامی خطوط پر سود کے بغیر نظام قائم کرنے کے لیے ایک نئے معاشی ڈھانچے کے لیے کوشش کرے گا، جس بنیاد پر پاکستان کو استوار کیا جائے گا. گویا جیسے یہ قرآن و سنت کا تقاضا ہے، اس طرح یہ بانی پاکستان کے اس وعدے اور اس ہدایت کا بھی تقاضا ہے کہ اس ملک سے سود کا خاتمہ ہو. پھر اس کے بعد 1949 میں قرارداد مقاصد منظور ہوا.
اور اس نے دوبارہ قائد کے اس فرمان کے مطابق ملت پاکستان کے امنگوں کے مطابق سود کو ختم کرنے کی قانون سازی کی منظوری دی۔ تیسرے مرحلے میں درمیان میں کچھ چیزوں کو حذف کر کے، ورنہ 1952 میں خواجہ نظام الدین اور 1954 میں محمد علی بوگرا اور ان کے بعد غلام محمد نے جس دستور کو منظور نہیں ہونے دیا یا منظور نہیں ہو سکا، اس میں بھی یہ بات موجود تھی۔ اور پھر آتے ہیں 1956 اور 1962 میں ایوب خان کے دور حکومت میں بھی سیکولر ہونے کے باوجود عوام کے اس امنگ اور دستور کے تقاضوں کے مطابق یہ بات کہ سود کو روکا جائے گا، سود کو ختم کیا جائے گا، یہ اس میں بھی موجود رہا۔ پھر 1973 کے مسلمانان پاکستان کے متفقہ دستور میں دفعہ نمبر 38 کے تحت سود کو معیشت سے ختم کرنے کا قانون یا دفعہ شامل کی گئی، لیکن بدقسمتی سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے 1973 میں اور پھر 1980 میں اس کے لیے متبادل نظام، تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ 29 ستمبر 1977 کو اس وقت کے صدر پاکستان نے اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ متبادل نظام سودی نظام کے مقابلے میں بنا کر پیش کریں۔ فروری 1979 کو انسداد سود کا 3 سارا منصوبہ کہ سودی معاملات کو ملک کی ریاستی معاملات سے نکال دیا جائے گا، وہ پیش کیا، اور اگست 1979 کو اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہوا، اور ہاؤس بلڈنگ کارپوریشن اس کی پہلی شکل تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ پورا مکمل نہ ہو سکا، عمل درآمد روک دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک سرکولر جاری کیا نمبر 13 20 جون 1984 کو، اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ 1 جولائی 1985 سے ملک کے تمام معاملات اور بینکاری کی تمام سرگرمیاں مکمل طور پر اسلامی خطوط کے مطابق ہوگی۔ یہ بات میں اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں جو لوگ اس سوال کو اٹھاتے کہ متبادل کیا ہے، نظام تو پورا ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل نے، ہمارے آئین کے حکم کے مطابق ہمارے اداروں نے اور خود اسٹیٹ بینک نے تیاری مکمل کر رکھی تھی، یہاں تک کہ 1980 میں وفاقی شرعی عدالت میں جب یہ معاملہ تھا، ان کی کارروائی کے بعد اور طویل وقت کے بعد جب انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ سود کو ہٹا دیا جائے، تو تب حکومت سپریم کورٹ میں اس کے خلاف گئی۔ سپریم کورٹ میں اپیل داخل کرنے کے بعد ایک طویل عرصے کے لیے اس کو فراموش کیا گیا۔ مسلمانان پاکستان نے بالعموم و جماعت اسلامی نے خصوصاً پھر مہم چلائی کہ یہ جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں ہے، اس کو پہ کارروائی ہو۔ اور پھر جب کارروائی کا آغاز ہوا تو حکومت دوبارہ گئی کہ بھئی ہم کارروائی نہیں چاہتے، ہم اپیل لینا چاہتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ اب فیصلہ ہوگا، اس پہ کارروائی ہوگی، اور فیصلہ کر کے طویل ملک کے طول و عرض سے ماہرین، علماء، معیشت دانوں کو بلایا گیا، اور نتیجتاً انہوں نے یہ فیصلہ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ درست ہے اور اس پر عمل درآمد ہو، اور اس کے لیے اوقات کی پابندی کا ٹائم فریم متعین کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے 2002 میں پھر دوبارہ حکومت یو بی ایل بینک کے ذریعے جس اپیل کے طور پر گئی تھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف، اس کی نظر ثانی کی درخواست دوبارہ شرعی عدالت کی طرف گئی، اور آج ہم پھر اسی زیرو پہ کھڑے ہیں قانونی لحاظ سے جس طرح کے ابتدا میں تھا۔ یہ بات تفصیل سے کہنے کا مقصود یہ بھی تھا
کہ جماعت اسلامی نے الحمدللہ ہر مرحلے میں پروفیسر خورشید صاحب، مولانا گور رحمان ہمارے استاد شیخ رحم اللہ نے، اور اب پروفیسر ابراہیم صاحب اور دیگر ذمہ داران سپریم کورٹ میں باقاعدہ اس کیس کو لڑ رہے ہیں. صوبائی اسمبلی میں KPK میں اور اب قومی اسمبلی میں مولانا عبداللہ اکبر چتراری نے قرارداد پیش کی ہے کہ اس دستوری فیصلے پر دستور کے تقاضے کے مطابق عمل درآمد ہو، بانی پاکستان کی اس خواہش پر عمل درآمد ہو، اور قرآن و سنت کے اس فیصلے پر اس روح کے ساتھ عمل درآمد ہو جو مسلمانان پاکستان کے تقاضے اور ضرورت ہے. میں آخر میں ربیع الاول کے اس مقدس مہینے میں اطاعت رسول، اتباع رسول اور محبت رسول کے تینوں عنوانات سے سود کی اس حکم پہ عمل درآمد، سودی معاملات سے خود کو الگ کرنے، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو. یہ درخواست، یہ آرزو، یہ تمنا اس مملکت پاکستان کی ہر فرد سے اس بنیاد پر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، اور سودی معاملات میں گواہی دینے والے پر، اور سودی معاملات کو لکھنے، یعنی کمپوزر جو معاہدہ لکھتا ہے، اور سود میں یہ سب دینے والا، لینے والا، گواہی دینے والا، تحریر کرنے والا، یہ سب گناہ میں برابر ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم سود کے، ایک حدیث میں بخار کا لفظ ہے، دوسرے میں غبار کا لفظ ہے، کہ تم سود کے غبار سے خود کو نہیں بچا سکو گے. میں اور آپ پاکستان کے ایک ایسے شہری جو نہ چاہتے ہوئے بھی مختلف معاملات میں اس سودی نظام کا حصہ ہے. لہذا آئیے اس بات کا عہد کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سودی نظام کا حصہ بھی نہیں بنیں گے اور سودی نظام کی تبدیلی میں اپنا حصہ ملائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسداد سود کی اس مہم کو کامیاب کرے، ہماری عدالتی کاوشوں میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے مقننہ کے ذریعے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ کے ذریعے جو کاوشیں ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی فرمائے، اور انفرادی لحاظ سے ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال جس میں سود کے اثرات نہ ہو، تاکہ ہمارے بچے حلال رزق کے ساتھ پرورش پا سکے، ہم آئندہ آنے والی اپنی نسلوں کو حلال سے پال سکے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.